الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانواع معرفت برسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے۔ ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی تیسری سورت کی آیت، چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک اور بار آپ کے سامنے اس فقیر زندہ نواز آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی آج سرزمین کرناٹک کے بھدراوتی کے اندر جو ہے مریدی کا پروگرام تھا، یہ سفر کے دوران ہی آپ کے سامنے ایک گوگل میٹ ہو رہا ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے بزرگان دین کے صدقے توفیق ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے تیسری سورت کے تیسرے پارے کے دوسری نمبر آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم کر ہم نے جو درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ سے قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایک ہے اور اسی وہ عبادت کے لائق ہے اور ہمارے ساتھ یعنی وہ زندہ ہے، وہ اللہ زندہ۔ اب یہ صوفی ٹاک کے اندر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو میرے پیر کامل سرکار پیر یاد رجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، اس سے ہر ذکر منسوب ہوگا، خانہ دل میں تو آئے گا جب، وہ نظارہ بھی کیا خوب ہوگا۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دیکھیے میرے بزرگان دین نے کتنے اچھی طریقے سے اللہ کو زندہ کر ہمیں ہمارے ساتھ رکھا۔ وہ یہی ہے، دیکھیے کہ دنیا میں بہت طریقت ہے لیکن قادری سروری ہے، جس کو فاضل بریلی ہمیشہ کہتے ہیں، قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ وہ قدرت نما کا کرم ہے کہ ہمیں سچا پکا قادری بنا۔ ہمارے زبان کے اندر بھی ہمارے بزرگان دین نے کلمے کو زندہ کیا، اور ہمارے قلب کے اندر بھی وہ کلمہ بولے تو اللہ کو زندہ کیا، اور اس کے بعد ہمارے روح کے اندر بھی اللہ یعنی عبادت کے لائق۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اللہ ہمارے پیران عظام نے ہم کو اتنا اعلیٰ اولا مقام عطا فرمایا، یعنی وہ مقام یہ کیا کہ ہمارے زبان کے اندر بھی اللہ کو زندہ کیا، ہمارے قلب کے اندر بھی اللہ کو زندہ کیا، ہمارے روح کے اندر بھی اللہ کو زندہ کیا۔ کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ خوش نصیبی کے لیے اپنی پوری زندگی بھی دے دے تو ہمارے لیے کم ہے۔ تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہر زندہ نوازی، ہر قادری ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر بھی اللہ کو زندہ کرتے ہیں، ہم روزے میں بھی اللہ کو
زندہ کرتے ہیں، جہاں زیارت کرتے ہیں وہاں بھی زندہ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں وہاں بھی زندہ کرتے ہیں۔ ہر حال میں، یعنی ہر حال میں خدا تو مجھ سے جدا نہیں ہے، مجھ سے اگر جدا ہے تو میرا خدا نہیں ہے۔ یہ سرکار پیر عادل وجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو کتنا بڑا کرم ہے میرے اولیاء اللہ کا کہ ہمیں ہر حال میں میرے پیر کامل نے ہمیں کامل بنا دیا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کی آیت پوری اس پہ مبنی کرتی ہے کہ کتنی روشن ضمیری دے رہی ہے کہ رحمت العالمین کے صدقے، وہ بزرگان دین کے صدقے ہمیں حق کا راستہ تھا۔ یہ حق کا راستہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، جس کو بھی ملا ہے اس کو جتن کر کے، اس کو سنبھال کر کے رکھے گا، وہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے بزرگان دین کی خدمت کرنا، بزرگان دین کے پاس جانا اور ان سے مرید ہونا۔ اور یہ دعوت حق ہے، یہ دعوت فکر ہے۔ جس نے اس دعوت حق پر چلا اور دعوت فکر پہ چلا اور اس نے اس کی زندگی بھی کامیاب ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بزرگان دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت اللہ عالمین کا رحم لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا کار سازا ذرا نوازا، ہر ایک جو زندہ نوازی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ تو کامیابی کب ہوگا؟ جب غوث پاک کی بات ہے، بزرگان دین کی بات ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ معین، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ ہمارے لیے گواہ ہے اور اللہ ہی ہم کے لیے بس ہے۔ اگر یہ ہمارا ایمان ہوگا، یقین کامل ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ صوفیاء کرام کے لیے ایک زبردست، ایک مزدحِ پیغام حقیقت ہے۔ جس نے اس مستحق پیغام حقیقت کو سمجھا انشاءاللہ دو جہاں میں کامیاب ہے، کیونکہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا تو پیر نے قادری کیا، اب قادری رکھ تو قادری رکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں پیر نے وہ ضابطۂ عمل عطا فرمایا، انہیں زبان سے بھی وہ ضابطۂ عمل دیا، قلب سے بھی وہ ضابطۂ عمل دیا اور روح سے بھی ضابطۂ عمل دیا۔ ہم یقین کامل سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہم نماز کو قائم کرتے ہیں اور حقیقت کو اپنے ساتھ لے کر اپنے اللہ کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے صوفی ٹاک کے اندر آپ کے سامنے یہ عنوان ہم نے اسی لیے رکھا، کیوں کہ جب ہم کو صوفی بننا ہے تو ہمیں اللہ کو زندہ کرنا، اور جس نے اللہ کو زندہ کیا اور اللہ عبادت اس کی کیا، وہی خالق و مالک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی سب کچھ رزق دینے والا ہے، وہی سب کو شفا دینے والا ہے، وہی تمام کو رحمت دینے والا ہے، وہی تمام کو برکت دینے والا ہے۔ اگر دوسرا کس کے پاس چلے جائیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن صوفیاء کرام کا صدقہ، بزرگان دین کا صدقہ، ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے سرکار زندہ نواز نے، ہمارے سرکار پیر عادل وجاب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلمہ حقیقت عطا فرمایا جو سیاح لامکان، نادش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلا کر دیا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے 23 سال میں اس دنیا میں عطا کیا، لیکن یہ کلمے کے خاطر، وہ نماز کے خاطر اپنے دیدار سے نواز کر کے اللہ نے یہ کلمہ عطا کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، کیونکہ جو پیر کے پاس آتا ہے، جو قادری بنتا ہے، وہ حقیقت میں ہی یہ مصدع سنا سکتا ہے، یہ پیغام حقیقت سنا سکتا ہے۔ جس کے پاس یہ پیغام حقیقت نہیں ہے وہ دعوت حق دے نہیں سکتا اور دعوت فکر سوچ نہیں سکتا کہ کتنی بڑی ہمیں بشریت میں وہ افضل مقام سرکار زندہ نواز نے عطا فرمایا، غوث پاک نے عطا فرمایا۔ کتنا بھی ہم فخر کرے یہ ہمارے لیے بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ تو یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اتنا بڑا نعمت عظمیٰ ہم کو پا جانے کے بعد بھی اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے، اسی کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاکی فطر پر نوری ناری۔ اب ایک راز کی بات میں بتلا رہا ہوں
کہ جب اللہ کو جو تمام خالق، تمام 18,000 مخلوق کا، تمام سات زمین سات آسمان، تمام عالم کا خالق و مالک ہے، جب تم اپنے زبان میں، اپنے دل میں، اپنے روح میں جب زندہ کر لیتے ہیں تو یقین کامل ہے اللہ سے تمہارا نسبت ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے نسبت ہو جاتا ہے، تمہارا آقا و مولا، تمہارا رہبر، تمہارا ہادی، تمہارا رزاق، تمہارا سب کچھ نگہبان ہے، مجھے زندہ کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، کیا تم کو بھوکا رکھے گا؟ کیا تم کو قرض دار رکھے گا؟ کیا وہ بیمار رکھے گا؟ کیا ادھر بھی تم کو پریشان کرے گا؟ یقین کامل ہے کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارا ایمان کو پکا کرنا ہے، ہم کو ایمان پہ، حق پہ جانا پڑے گا۔ اسی کے لیے یہ بات ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، جس کے لیے، جس کے پاس یہ قادری مدعا آ گیا، یہ قادری پیغام آ گیا، یہ ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پڑوسوں کو، اپنے تمام دوست احبابوں کو یہ دعوت حق، دعوت فکر دینا چاہیے، کیونکہ یہ حق اللہ سے ملانے کا کام ہے، دنیا والوں سے ملانے کا کام نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ ہمارا سلسلہ قادری عالیہ زندہ نوازیہ کے اندر یہ ہم کو آسانی سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو ہم ہر دم میں زندہ کرتے ہیں۔ یہ راز جس کو مل جاتا ہے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یعنی امانت ہے۔ جیسا کہ پچھلے کلاس میں بھی میں نے کہا، انی لکم رسول امین، اللہ کے رسول ہمارے امانت لے کر آئے ہیں۔ تو کیا دیکھیے، دودھ کے اندر اللہ نے امانت رکھا ہے دہی کو، دودھ کے اندر اللہ نے امانت رکھا ہے دہی کو، دودھ کو معلوم نہیں ہے۔ دہی کے اندر امانت رکھا ہے مسکے کو، یعنی دہی کو معلوم نہیں ہے۔ مسکے کے اندر گھی امانت رکھا ہے، گھی کو معلوم نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا تمہارے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ اس کے لیے دیکھو ہمارے بزرگ لوگ بولتے بن آیا بنایا، بن آیا بنایا، دودھ بنایا، دودھ کو کوئی بنایا نہیں، دہی کو کوئی بنایا نہیں، بن آیا، مسکے کو کوئی بنایا نہیں، بن آیا۔ اب یہاں پیری مریدی کی ضرورت پڑتی گھی بنانے کے لیے، ایک رہبر کی، ایک استاد کی ضرورت ہوتی، کیونکہ اگر وہ کلمہ جس کو نہیں معلوم ہے، وہ فن معلوم نہیں ہے کہ مسکے کو کس بنیاد پر، کس شدت میں اس کو گرم کیا جائے، اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا، وہ مسکا فنا ہو جائے گا۔ وہاں ایک پیر کی ضرورت ہے، وہاں ایک استاد کی ضرورت ہے، وہاں ایک رہبر کی ضرورت ہے، جس کو وہاں رہبر نہیں، آج لوگ بھی بولتے ہیں کہ بابا کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہ فنا ہو جائے گا۔ پہلا بن آیا بنایا، بنایا دودھ بن آیا، دہی بن آیا، مسکا بن آیا، گھی بنایا۔ جو بنایا وہ بقا ہو گیا، دودھ کی زندگی ایک دن کی، دہی کی زندگی 2 دن کی، اور مسکے کی زندگی ایک ہفتے کی، اور گھی کی ہزاروں سال کی۔ اس کے لیے ہمیں طریقت یعنی شریعت سے طریقت سے حقیقت، حقیقت سے معرفت، یہ مقام میں جو پہنچتا ہے تو وحدت میں پہنچتا ہے، وحدت سے وصلت میں پہنچتا ہے۔ جب تک یہ بات تم کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، میں صوفی ہوں، میں پیر ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ تمام بیکار ہے۔ اس کے لیے جو بن آیا، جب مرید بننے کے بعد پیر نے اس کو دہی بنایا، اب جو ہے متنی سے میں نے ذکر کرتے کرتے اس میں سے مسکا نکالنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد پیر سے محبت کر کے، پیر کی خدمت کر کے، پیر کی جست و ہدایت حاصل کر کے، پیر کی رہبری کر کے اپنا یہ مسکا بنا ہوا ہے، اس کو گھی بنانا ہے۔ قیام نے امانت کو سنبھالنا ہے، دودھ بھی ایک امانت، دہی بھی ایک امانت،
مسکہ بھی ایک امانت، گھی بھی ایک امانت، اسی طرح یہاں بھی شریعت بھی ایک امانت، طریقت بھی ایک امانت، حقیقت بھی ایک امانت، معرفت بھی ایک امانت۔ جس کو سمجھا، بولنے سے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کچھ ہونے والا نہیں، اس میں امانت ہے۔ یعنی دیکھو بچے میں ہی جوان ہے، جوان میں ہی بوڑھا ہے، ادھیڑ ہے، بوڑھا ہے، تو یہ تمام چھپاؤ۔ بچپن میں بھی ہم کو معلوم پڑے گا کتنے سال جیے گا، اس کا کیسا رنگ روپ ہوگا۔ ہاں آج کل کا زمانہ ہے ڈیجیٹل کا کہ پکچر بتا دیا جائے گا کہ بچپن میں یہ ہے، لیکن وہ تمام نقلی ہے۔ لیکن ایک بچپن میں بھی ہر عورت میں، ہر مرد میں، ہر بچہ مرد میں، ہر بچہ عورت میں کون چھپا ہے، کون ولی چھپا ہے، کون ڈاکٹر چھپا ہے، کوئی انجینئر چھپا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کو نکھارنا پڑتا ہے تم میں کیا امانت ہے۔ تو جسی طرح ہمارے کلمہ طیبہ میں اللہ کو زندہ، اللہ خالق و مالک ہے، اللہ کو جس نے زندہ کیا، جسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو اللہ کو زندہ کرتا ہے، تو یقین کامل اللہ۔ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہی بچپنا سے جوانی میں آئیں گے، جوانی سے ادھیڑ پن میں آئیں گے، ادھیڑ پن سے ہمیں بوڑھا پن ہو جائے گا۔ جب جوانی نہیں ہوگا، ہم زندہ نہیں کریں گے، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے وہ کلمہ طیبہ دیا۔ اور یہ طریقت کے کتنا بڑا ہمارے سرکار زندہ نواز کا کرم ہے، بزرگان دین کا کرم ہے کہ ہمیں حقیقت کا کلمہ آتا۔ اسی لیے امید کرتا ہوں کہ جو بات میں نے کیا یہ صوفیاء کرام کی بات ہے، میں نے شریعت میں بھی، طریقت میں بھی، حقیقت میں تمام ملا کر آپ کو بات کیا ہوں۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو کمنٹ کیجئے، ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سپورٹ کیجئے۔ انشاءاللہ جو بات ہم نے کیا ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔